الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، آج ہماری کلاس کا یہ چھٹا دن ہے۔ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، یہی آیت مبارکہ آج کے سبق کے لیے یاد کرنے کے لیے ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ احباب نے یاد کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جن معبودان باطلہ کو پکارا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جاتا ہے، کوئی چیز پیدا کرنے کی وہ کوئی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک درس میں یہ بات واضح کی تھی کہ انسان کئی ساری چیزیں بناتا ہے، لیکن وہ صرف ترکیب ہوتی ہے۔ عدم سے وجود میں لانا تخلیق ہے، اور موجود مادے کو ترتیب دے کر کچھ بنانا وہ ترکیب ہے۔ تو انسان ترکیب تو کر سکتا ہوتا ہے، جو اللہ نے مادہ دیا ہوا ہے اس کو کسی نہ کسی شکل میں ڈھال لینا، مختلف مادوں کو جمع کر کے کوئی مشینری بنا لینا، کوئی چیز بنا لینا، یہ ترکیب تو انسان کے بس میں ہوتی ہے، لیکن تخلیق انسان کے بس میں نہیں ہے کہ عدم سے وجود میں لے آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تخلیق والا عمل صرف اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، خالق صرف اللہ ہی ہے، تو پھر معبود بھی اسی کو بنانا چاہیے۔ اب یہاں پر آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ مردہ اور زندہ ہونا یہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ تو جو مردہ ہے تو جتنا عرصہ وہ مردہ ہے وہ پھر مردہ ہے، وہ پھر اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو کئی لوگ نادانی کے ساتھ وہ مردوں کو بھی زندہ قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ 4 ادوار ذکر کیے ہیں۔ پہلا دور یہ کہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ دوسرا دور یہ کہ فاحیاکم، پھر تم کو زندہ کیا۔ اس کے بعد تیسرا دور ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ اور چوتھا دور یہ کہ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ دوسری طرف جس وقت ہم
خود اپنی حیثیت مختلف انداز میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 5 عالم ہیں کہ جن میں سے ہم گزرتے ہیں یا گزریں گے۔ پہلا عالم ارواح ہے، وہاں پر روحیں تھیں، جسم نہیں تھے۔ اس کے بعد عالم بطن ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ پہنچتا ہے، وہاں پر روح اور جسم، پہلے جسم بننا شروع ہوتا ہے، کچھ عرصہ جسم کا روح کا تعلق نہیں ہوتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں پر جسم اور روح کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو پہلا عالم ارواح ہے، دوسرا عالم بطن ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ دنیا کے اندر آ جاتے ہیں، یہ تیسرا عالم ہے، عالم دنیا۔ اس کے بعد ہم نے قبر میں چلا جانا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک برزخ ہے، تو پھر یہ برزخ کا دور شروع ہو جاتا ہے، یہ عالم برزخ ہے، چوتھا دور۔ پھر قیامت والے دن ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ اس کے بعد تم سب نے مر جانا ہے، تو ملک عالم برزخ میں پہنچنا ہے، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر قیامت والے دن تم سارے اٹھائے جاؤ گے۔ تو پھر یہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو یہ عالم آخرت ہوگا۔ اب اللہ نے 4 ادوار ذکر کیے ہیں، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم 5 ہیں، عالم ارواح ہے، عالم بطن ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے جو عالم بطن ہے نا، وہ کچھ کنتم امواتا کے دور میں ہے اور کچھ فاحیاکم کے دور میں ہے۔ جو عالم ارواح تھا وہ سارا کنتم امواتا میں تھا۔ عالم بطن کے اندر جس وقت روح اور جسم کا تعلق ابھی نہیں بنا تو یہ ابھی کنتم امواتا چل رہا تھا، لیکن جس وقت جسم کے اندر روح پڑ گئی تو اللہ نے فرمایا فاحیاکم، اب یہ دور شروع ہو گیا۔ جسم اور روح کا تعلق بن گیا تو احیاکم، دنیا میں آئے تو تب بھی جسم اور روح کا تعلق موجود ہے، تو احیاکم والا دور چل رہا ہے۔ اب پھر جس وقت جسم اور روح کا تعلق منقطع ہوگا تو تب ہوگا ثم یمیتکم۔ اگر پھر بھی روح اور جسم کا تعلق برقرار ہی رہنا ہے تو وہ تو اللہ کہتے ہیں حیات ہوتی ہے۔ موت تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جسم اور روح کا تعلق منقطع ہو جائے، تو ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، جسم اور روح کا تعلق منقطع رہے گا، ثم یحییکم، پھر قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، جسم اور روح کا تعلق دوبارہ بن جائے گا۔ اور اللہ رب العزت ساتھ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ جانتے نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ آیت بتوں کے متعلق نہیں ہے، انسانوں کے متعلق ہے۔ جن ولیوں کو پکارا جاتا ہے، جن نبیوں کو پکارا جاتا ہے، اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ امواتم، سارے مردہ ہیں۔ حالانکہ کئی زندہ پیروں کو بھی تو پکارا جاتا ہے، لیکن انجام ان کا بھی موت ہے۔ اس لیے کچھ مردہ ہو چکے، کچھ مردہ ہو جانے والے ہیں۔ انجام یہی ہے کہ سب مردہ ہو جانے والے ہیں۔ حی لا قیوم جو ہے، حی قیوم ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، حی لا یموت ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ اللہ، تو ان کو تو یہ بھی علم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اتنا تو پتا ہے کہ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، لیکن وہ قیامت ہوگی کب یہ کسی کو پتا کوئی نہیں ہے۔ آج کے درس کے لیے جو حدیث ہے یاد کرنے کے لیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم نے نہیں کہنا، یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک اضافہ اذا قرأ فانصتوا کا بھی موجود ہے، وہ ایک دوسری روایت میں اذا کبر فکبروا و اذا قرأ فانصتوا، جس وقت امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جس وقت وہ قرات کرے تم چپ ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے قولوا آمین تو تم آمین کہو۔ تو ایک وہ روایت صحیح مسلم کے اندر، اس میں تو باقاعدہ چپ رہنے کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ تو امام کے پیچھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں ہی آتا ہے نا، تو اس سورہ فاتحہ کے دوران امام کے پیچھے چپ ہی رہنا ہے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ دے فَقُولُوا آمین تو تم نے آمین کہنا ہے۔ اب یہاں پر پھر احباب کہیں گے کہ پھر امام نے آمین کوئی نہیں کہنا، کیونکہ امام کے لیے کہا کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کہو آمین، تو پھر امام نے آمین کوئی نہیں کہنا۔ نہیں بھائی، صرف ایک حدیث کو لے کے معاملہ ختم نہیں ہوتا، دوسری حدیث کے اندر یہ لفظ بڑی صراحت سے ہیں کہ امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے تم بھی آمین کہو۔ تو دوسری سند سے وہ چونکہ اس کے لفظ موجود ہیں تو پتہ چل گیا کہ امام نے بھی آمین کہنی ہوتی ہے، مقتدی نے بھی آمین کہنی ہوتی ہے۔ پھر آگے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، پس بے شک جس کی بات فرشتوں کی بات کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ فرشتوں کی بات ہے کون سی؟ تو فرشتوں کی بات یہ ہے کہ جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں نا تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں صراحت سے بھی یہ ذکر ہے۔ اب فرشتے آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہو، تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بات فرشتوں کی بات کے موافق ہو گئی تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ فرشتوں کی آمین کبھی سنی ہے آپ نے؟ فرشتوں کی آمین سنی تو نہیں نا کبھی، تو پھر موافقت کیسے ہوگی کہ ہماری بھی کوئی نہ سنے؟ موافقت تو تبھی ہوگی نا اگر ہماری آمین ہوگی بہت اونچی ساری، تو یہ تو فرشتوں کے موافق تو کوئی نہ رہے گی، یہ تو فرشتوں کے مخالف بن جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بات فرشتوں کی بات کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ آمین جو ہے اس کو پست آواز سے کہنا ہے۔ آمین ایک دعا ہے اور دعا کے اندر اولا یہی ہوتا ہے کہ دعا پست آواز سے ہو، تو آمین بھی ایک دعا ہے تو اس کو پست آواز سے ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد مسائل والا حصہ ہے آج کا ہمارا۔ آج نماز کے اوقات اور نماز کی رکعتوں کی تعداد، اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہونی ہے۔ 5 نمازیں ہیں جو فرض ہیں ہر مسلمان پر، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ سب سے پہلے ہم ان کے اوقات پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد رکعات پہ بات کر لیں گے۔ اگرچہ نوٹس میں اوقات اور رکعات ایک دوسرے کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، لیکن آسانی کے لیے اوقات کو میں پہلے سمجھا دیتا ہوں، رکعات جو ہیں وہ بعد میں ذکر ہو جائیں گی۔ فجر کا وقت یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ صبح صادق تا طلوع شمس، لیکن تھوڑا سا واضح ہونا چاہیے کہ یہ صبح صادق کیا ہے اور طلوع شمس کیا ہے۔ اور صبح صادق کو واضح کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک اور ہوتی ہے صبح کاذب، پہلے اس کا بھی پتہ چلے تو پھر صبح صادق کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے میں پہلے صبح کاذب کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ صبح صادق کا بھی پتہ چل سکے کہ صبح صادق کیا ہوتی ہے۔ ایک دن پہلے بھی میں نے یہ چیز تھوڑی سی ذکر کی تھی
لیکن آج ذرا ساری نمازوں کے اوقات کے اوپر بات آئے گی. اس دن وہ روزے کے متعلق جب بات تھی تو میں نے کچھ نہ کچھ تو ذکر کیا تھا. دیکھیں آسمان کا جو مشرقی کنارہ ہے تو اس مشرقی کنارے پر ایک چیز یہ حاضری ساتھ ساتھ احباب لگاتے تھے. کل یہ حاضری کا پیپر جو ہے وہ لانا یاد نہیں رہا تھا تو کل اور آج دونوں دن کی جو ہے وہ حاضری سارے احباب لگا دیں. تو بالکن دیکھ لیں کسی ساتھی سے. جی نہیں بس وہ ایک ایک ساتھی اپنے اپنے لگاتا جائے گا. چلیں بعد میں کر لیں, بعد میں سارے احباب حاضری ضرور لگا کے جائیے گا. اچھا جی عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آسمان کا جو مشرقی کنارہ ہے اس مشرقی کنارے کی طرف فجر سے بہت پہلے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے. فجر سے بہت پہلے سے مراد ہے میری فجر کی نماز سے بہت پہلے. وہ جو روشنی نمودار ہوتی ہے چوڑائی میں کم ہوتی ہے, اونچائی میں زیادہ ہوتی ہے. دنیا کے ہر علاقے میں وہ نظر آئے یہ لازم کوئی نہیں ہوتا. جو زمین کا گلوب ہے اس کا جو درمیان کا خط ہوتا ہے اس کو خط استوا کہتے ہیں. جو علاقے خط استوا کے جتنے قریب ہوتے ہیں یا بالکل خط استوا کے اوپر, وہاں پر یہ روشنی نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. جتنا کوئی خط استوا سے ادھر دور ہے یا ادھر دور ہے روشنی کا امکان کم ہوتا جاتا ہے. بہرحال یہ جو روشنی ہے صبح یہ جو پہلی روشنی نمودار ہوتی ہے چوڑائی میں کم ہوتی ہے, اونچائی میں زیادہ ہوتی ہے. ہم خط استوا سے کافی شمال میں ہیں, تقریباً 32-33 درجے شمال میں ہیں. ہمیں اگر وہ روشنی کسی دن نظر آئے, اور عام طور پر ہمیں نظر آ جاتی ہے, ہمارے علاقے میں نظر اکثر آ جاتی ہے, کبھی کبھی نہیں نظر آتی, موسمی حالات مختلف ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں کبھی نظر آئے تو یہ یوں کر کے تھوڑی جنوب کی طرف ترچھی ہوتی ہے, بالکل سیدھی نہیں ہوتی, یہ تھوڑی سی ترچھی ہوتی ہے ہمیں جب بھی نظر آئے, کیونکہ خط استوا سے 23.5 درجے تک اس کا سیدھے ہونے کا امکان ہوتا ہے. ہم 23.5 درجے سے زیادہ ادھر ہیں, ہمارے لیے جب بھی یہ نظر آئے گی ترچھی نظر آئے گی. یوں محسوس ہوتا ہے کہ افق کے نیچے کسی نے ایک ترچھی ٹارچ جلائی ہے جو کہ چوڑائی میں کم ہے, اونچائی میں زیادہ ہے. تھوڑی دیر رہ کر یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں صبح کاذب. جب یہ صبح کاذب ہے اس وقت ابھی جو ہے نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا, فجر کی نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر ایک اور روشنی نمودار ہوتی ہے اور وہ ایسے کوس نما ہوتی ہے. اس کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے, اونچائی کم ہوتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ روشنی کا ایک پہیہ ہے جو کہ ابھی آدھا افق سے نیچے ہے, اور بلکہ آدھے سے کچھ زیادہ افق سے نیچے ہے, اور آدھے سے کچھ کم باہر نکلا ہے. جس وقت یہ پہیہ نما روشنی جو ہے, کوس نما روشنی, یہ جب سامنے آتی ہے نا, یہ ہے صبح صادق. یہ اونچائی میں کم ہوتی ہے, چوڑائی میں زیادہ ہوتی ہے, اور یہ ہر علاقے میں نظر آتی ہوتی ہے. تو صبح صادق جس وقت طلوع ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. یہاں پر ضمن میں ایک اور بات میں عرض کر دوں, سحری کا وقت ختم ہونا اور یہاں پر آخر پہ آئے گا عشاء کا وقت ختم ہونا, وہ بھی اسی صبح صادق سے متعلق ہے. صبح صادق کے وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے, فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور اذان کے متعلق مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اذان وقت شروع ہونے کے بعد دی جا سکتی ہے. تو جب ابھی صبح صادق جو ہے وہ طلوع نہیں ہوئی اس وقت تک فجر کی اذان نہیں ہوتی. تو کئی لوگ اذان کے دوران جو سحری کھاتے رہتے ہیں تو وہ تو وقت تو پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے, تب اذان شروع ہوتی ہے, تو ان کا روزہ کوئی نہیں ہوتا, یہ خیال کیا کیجیے. تو بہرحال جس وقت میں یہ قلعہ دیدار سنگھ کے نقشے بناتا ہوں اوقات کے, تو اتفاقاً جس جگہ پر میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں یہ مرکزی مسجد کے محراب میں امام کے جو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے, میں طول بلد اور عرض بلد عین اس جگہ کا لیتا ہوں اور اس جگہ کے مطابق جو ہے وہ نقشہ بناتا ہوں اوقات کا, سحر و افطار کا.
اب سورج جو ہے نا وہ مشرق سے آہستہ 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 ادھر آتا ہے نا، تو گویا کہ ہم سے مشرق میں جتنے بھی اوقات ہیں وہ ہم سے معمولی پہلے ہوں گے، جتنی بھی مشرق میں ہم دور جاتے جائیں گے تو وہ وقت ہم سے زیادہ پہلے ہوگا، اور سورج ہمیں کراس کر کے آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جاتا ہے، تو جتنے مغرب کے ہمارے اوقات ہیں وہ سارے ہم سے بعد میں ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت جو ہے وہ فرض کرو میرے پاس جو ہے وہ آیا ہے 4:32 آیا، فرض کرو 4:32 آیا ہے، وہ اس جگہ کا ہے، این اس جگہ پر۔ اب روزے صاحب نے ادھر ہی آ کے تو نہیں رکھنے نا، پورے قلعے والوں نے، ادھر والوں نے بھی تو روزہ رکھنا ہے نا، اور ان کا وقت تو پہلے ہے۔ اب اگر میں کیلنڈر میں لکھوں گا 4:32 تو 4:32 تک روزے کھاتے رہیں گے، ادھر والوں کا روزہ خراب ہوگا، اس لیے کیلنڈر پہ میں 4:31 لکھوں گا، 1 منٹ پہلے لکھوں گا تاکہ ادھر بھی وہ 1 منٹ جو ہے وہ تقریباً 10-11 کلومیٹر کے فاصلے تک اس سے روزہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو 1 منٹ اس سے میں پہلے لکھوں گا، تو میں 4:31 لکھوں گا، 4:32 ہی نہیں لکھوں گا۔ اب دوسری طرف افطار کا جو وقت ہے تو سب نے یہاں آ کے تو افطاری نہیں کرنی، میرے سے مغرب والوں نے بھی افطاری کرنی ہے، اور ان کا وقت جو ہے وہ بعد کا ہے۔ اب مثال کے طور پر 6:19-20 پر فرض کرو مغرب ہے، جو عین مغرب کا ٹائم ہے اس جگہ کا، لیکن میں اس کو 6:19-20 نہیں لکھوں گا، وہاں پر میں 1 منٹ جمع کروں گا، 6:20 لکھوں گا۔ اور اسی طرح جو نمازوں کے ہم اوقات بناتے ہیں تو نمازوں کے اوقات کے لیے ہم سحری کا وقت ختم ہونے کا وہ 1 منٹ پہلے رکھتے ہیں، فجر کی اذان شروع ہونے کا 1 منٹ بعد میں رکھتے ہیں۔ 6:32-25 آیا ہے، ہم سحری کا وقت 6:31-25 بتائیں گے، اور فجر کا 6:33-25 بتائیں گے، 6:32-25 ہم نہیں بتائیں گے، ہم 1 منٹ ادھر اور 1 منٹ ادھر وہ تبدیلی کریں گے۔ تو جب اذان ہوتی ہی وہ احتیاط والے وقت کے لحاظ سے 2 منٹ بعد ہے، اب 2 منٹ بعد اذان ہو رہی ہے اور آپ اس دوران بھی کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ تو انتہائی غلط ہو جائے گا نا۔ تو بہرحال یہ اوقات کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ تو صبح صادق جس وقت طلوع ہوتی ہے تو فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور سورج طلوع ہونا جوں ہی شروع ہوا، سورج کا کنارہ نکلنا جب شروع ہوا فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ظہر کے وقت تک۔ ظہر کا وقت لکھا ہے یہاں پر زوال تا مثل ثانی، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کسی بھی جگہ پر آپ موجود ہیں، جس جگہ پر بھی آپ موجود ہیں، وہاں پر ایک خط جو ہے اس انداز میں لگائیں کہ اس کا ادھر والا کنارہ بالکل شمال کی طرف، ادھر والا بالکل جنوب کی طرف ہو، شمالن جنوبن خط کھینچے کسی بھی جگہ پر۔ سورج ہم نے اپنے اوپر کبھی نہیں دیکھا نا، جب بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے سے ادھر ہی دیکھتے ہیں۔ سورج اگرچہ مشرق سے طلوع ہو کے اوپر کی طرف آتا ہے، لیکن ہمارا علاقہ چونکہ خط استوا سے زیادہ دور ہے، 23.5 درجے کے اندر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اپنے اوپر بھی نظر آتا ہے، لیکن ہم تو 33 درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 32-33 درجے پہ، ہمیں ہمیشہ سورج ادھر نظر آئے گا۔ وہ جو ہم نے خط ایسے کھینچا ہے نا اس کو بھی ادھر سے وہ کراس کرے گا۔ جس وقت وہ کراس کر کے آدھا آگے جا چکا ہے، آدھا ابھی پیچھے ہے، این وہ وقت جو ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں زوال کا وقت، کیونکہ اس کے بعد سورج نے ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ سورج کا اصل میں سب سے عروج کا وقت ہوتا ہے، حقیقت میں وہ عروج کا وقت ہوتا ہے، لیکن چونکہ اگلے ہی لمحے سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ یہ جو زوال کا وقت ہے نا اس میں پھر کچھ وقت تقریباً یہ 2 منٹ 8 سیکنڈ ہوتا ہے، یہ مکروہ ہوتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے اس خط کو کراس کرنے کا۔ یہ جو ہم نے خط لگایا ہے، سورج جب آدھا ادھر ہوا ہے آدھا ادھر ہوا ہے اس وقت تو درمیان ہے نا، اس کو ہم کہیں گے زوال کا وقت۔ لیکن مکروہ صرف وہ 1 سیکنڈ نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت کراس کرنا شروع کیا سورج نے وہاں سے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، اور جس وقت سورج پورا اس خط کو عبور کر گیا ہے تو وہ
جو ہے زوال کا وقت جو مکروہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں عموماً 2 منٹ 8 سیکنڈ لگتے ہیں. اب لیکن یہ بھی 2 منٹ 8 سیکنڈ یہاں کے اور ہیں، جتنے ادھر والے ہیں ان کے لیے اور ہیں، ادھر والوں کے لیے اور ہیں. اس لیے ہم 1 منٹ کم اور 1 منٹ زیادہ مکروہ وقت میں شمار کرتے ہیں. تو ٹوٹل 4 منٹ 8 سیکنڈ کا یہ دورانیہ ہوتا ہے کہ جو مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھنی. جب وہ دورانیہ گزر جائے تو ہم کہیں گے کہ زوال کا وقت ختم ہو گیا، اب ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ مثل ثانی تک پڑھی جا سکتی ہے. مثل ثانی کیا ہے؟ اس کے لیے زوال کو ایک دفعہ پھر مد نظر رکھنا ہے. جس وقت سورج عین اس جگہ پر ہے نا کہ آدھا خط کراس کر چکا ہے، آدھا ابھی کراس کرنا باقی ہے، اس وقت کا سایہ ان کسی بھی چیز کا وہ پورے دن کا سب سے چھوٹا سایہ ہوتا ہے. سورج سب سے زیادہ ہمارے قریب آیا ہوتا ہے اور سایہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے. اس سے پہلے سایہ ادھر مشرق کی طرف مغرب کی طرف ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے. جو جو سورج اوپر جاتا ہے سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور ہم سے ادھر شمال کی سمت میں آتا جاتا ہے. این جس وقت زوال کا وقت ہوتا ہے نا، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پورے دن کا سب سے چھوٹا سایہ ہوتا ہے کسی چیز کا. اس چیز کا، کسی بھی چیز کا اس وقت کا سایہ ماپ لیجئے. مثال کے طور پر ایک آپ سیدھی لاٹھی کھڑی کرتے ہیں جو ادھر ادھر جھکی نہیں ہونی چاہیے، اس کو سال کے ذریعے سیدھا کر لیا جائے، بالکل ادھر ادھر ٹیڑھ اس کے اندر نہ ہو. سیدھی لاٹھی کھڑی ہے اور وہ لاٹھی زمین سے 10 انچ اوپر تک ہے، تو 10 انچ اس کی اپنی لمبائی ہے. اور عین زوال کا جو سایہ ہے وہ فرض کرو 1 انچ نظر آیا آپ کو، اس کی آپ نے پیمائش کر لی، وہ 1 انچ ہے. چیز کی اپنی پیمائش کیا تھی؟ 10 انچ، اور 1 انچ تھا سایہ زوال کا. اب جوں جوں سورج غروب ہونے کی طرف جائے گا یہ سایہ ادھر ہو کے بڑا ہوتا جائے گا. اب یہ بڑا ہوتے ہوتے 11 انچ پہ جب پہنچے نا، اس کو کہیں گے کہ یہ مثل اول ہے. 1 انچ زوال والا سایہ اور 10 انچ اس کی اپنی جو لمبائی ہے، 10 اور 1 11 انچ. جب یہ 11 انچ پہ پہنچے تو اس کو کہتے ہیں مثل اول ہو گئی ہے. یہاں پر ہمارے اہل حدیث احباب کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک مثل ثانی میں نے لکھا ہوا ہے کہ اس چیز کا اپنا سایہ کتنا تھا؟ 10 انچ. تو 10 کا دگنا کریں تو 20 انچ. زوال کے سائے کو دگنا نہیں کرنا، وہ 1 انچ تھا نا، اس کو مثل اول میں بھی 1 انچ ہی شمار کرنا ہے، مثل ثانی میں بھی 1 انچ ہی شمار کرنا ہے. خود چیز کا اپنا سایہ دگنا ہو گیا اور ساتھ زوال کا سایہ تو یہ کل ہو گیا 21 انچ. ہمارے نزدیک جب سایہ 21 انچ ہوا ہے، جس چیز کا خود اگر وہ 10 انچ تھی اور زوال کا سایہ اس کا صرف 1 انچ تھا، جب اس کا سایہ 21 انچ پہ پہنچے ہمارے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہو گیا، یہ مثل ثانی ہے اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. اب احتیاط اس میں ہے کہ ظہر مثل اول سے پہلے پہلے پڑھنی چاہیے تاکہ سب کے نزدیک متفقہ وقت میں ہو جائے. لیکن اگر کوئی مثل اول میں نہیں بھی پڑھ سکا، ہمارے نزدیک مثل ثانی تک وقت ظہر کا ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ قضا کی نیت سے نہیں ادا کی نیت سے ہی پڑھے گا. اور جب مثل ثانی شروع ہو جائے اس وقت پھر عصر پڑھنی چاہیے. تو ظہر کا اختتامی وقت مثل ثانی ہے اور عصر کا آغاز مثل ثانی سے ہے. اور اصل غروب آفتاب تک دیکھیں، سورج جو طلوع ہونا تھا نا فجر کے وقت کے حوالہ سے، وہ جب طلوع ہونا شروع ہوا تو اس وقت ختم ہو گیا تھا. تو عصر کا بھی جب غروب ہونا شروع ہوگا تو عصر کا وقت ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے جب زردی آ جاتی ہے دھوپ میں اتنی کہ آنکھیں چندیانے لگ جائیں، چندیانی ختم ہو جائیں، سورج کو دیکھنا ممکن ہو جائے، تو اس وقت مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جب بالکل عین کنارہ لگ گیا افق کو، اب نیچے جانے لگا، عصر کا وقت ختم ہو گیا. اور جس وقت یہ پورا نیچے چلا گیا، آخری کنارہ بھی غائب ہو گیا، تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا. اب مغرب کا وقت جو ہے یہ شروع ہوگا غروب آفتاب سے، لیکن غروب آفتاب جو عصر میں لکھا ہے وہ ہے کہ غروب آفتاب جب شروع ہو، اور جو مغرب میں غروب آفتاب لکھا ہے یہ جب غروب آفتاب ختم ہو جائے، پورا غروب ہو جائے.
اس کے بعد مغرب کا وقت جو ہے وہ شفق ابیض تک رہتا ہے، شفق ابیض کے ختم ہونے تک۔ شفق ابیض کیا ہے؟ آسمان کے مغربی کنارے پر سورج غروب ہونے کے کافی دیر بعد ایک سرخی نظر آتی ہے، اس سرخی کو کہتے ہیں شفق احمر، یہ سرخ رنگ کی ہے، یہ شفق احمر ہے۔ یہ سرخی پہلے ختم ہوتی ہے، سرخی ختم ہونے کے بعد بھی کچھ دیر ایک سفیدی باقی رہتی ہے، وہ جو سفیدی ہے نا وہ شفق ابیض ہے۔ جب وہ سفیدی ختم ہو جائے تو پھر مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آج کے درس کی اگلی چیز ہے اذان اور اقامت۔ تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابتدا میں یہ 4 دفعہ اللہ اکبر ہوگا، 2 سانسوں میں، 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے سانس لینا ہے، پھر 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے سانس لینا ہے۔ اس کے بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یہ 2 سانسوں میں 2 دفعہ۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ یہاں پر یہ خیال رکھیے کہ جس وقت ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد کی دال کے اوپر ہم پیش پڑھتے ہیں، لیکن جس وقت یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں یا دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر محمدن پڑھتے ہیں، وہاں پر پیش نہیں زبر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ انا کا جو لفظ ہے جب یہ کسی نام سے پہلے آتا ہے تو پھر اس نام کے آخر پر پیش کی بجائے زبر آ جاتی ہوتی ہیں۔ تو اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کرنا، محمد الرسول اللہ کرنا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان ہے۔ اقامت کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ، یہ اضافہ ہے۔ اقامت کا اور اذان کا صرف اتنا ہی فرق ہے کہ 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے۔ ترجمے کے اوپر بھی توجہ کر لیجئے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 4 دفعہ یہ ہو جائے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 2 دفعہ یہ ہو جائے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ 2 دفعہ یہ ہو جائے گا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ 2 دفعہ یہ ہو جائے گا حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ 2 دفعہ یہ ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہ 2 دفعہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور درمیان میں جو اقامت میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کرنا ہے، تحقیق نماز قائم ہو گئی، قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز قائم ہو گئی۔ اس کے بعد آج کے درس کی آخری چیز، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ علم غیب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، اللہ رب العزت ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں، صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں، اور عبادات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ غیب جاننا، ہر چیز کا جاننا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تو جو بھی اللہ کی صفت ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ثابت ہوتی ہے، کسی اور کے لیے وہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ چیز کسی اور کے لیے بھی مان لی جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو غیب دان ہونا، ہر چیز کا جاننے والا ہونا، یہ میرے اللہ کی صفت ہے۔ غیب سے مراد اللہ کے لیے وہ غیب نہیں ہے،
اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے۔ جو ساری کائنات سے بھی اوجل ہے نا، ساری کائنات سے بھی چھپا ہوا ہے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو یہ کائنات کے لحاظ سے غیب ہے، جو لوگوں کے لحاظ سے غیب ہے، تو اللہ کے لیے وہ سب کچھ سامنے ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے۔ صفات کی بھی اللہ کی جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں۔ اس چیز کے لیے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم قرآن حکیم جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ سورۃ الفاتحہ کی آغاز اسی سے ہے نا کہ الحمدللہ۔ ترجمہ ہم اس کا کیا کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ترجمہ تو ہم یہ کر دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا ترجمہ کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے؟ ترجمہ ہم قرآن کے پہلے لفظ کا یہ کر رہے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی اور کی تعریف تو نہیں ہونی چاہیے۔ جب سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر کسی اور کی تعریف تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کرنی چاہیے۔ اب ہمارا عمل اور ہمارا ترجمہ وہ مطابقت نہیں اس کی بن رہی۔ ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور عمل ہم یہ کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، دیگر انبیاء کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اولیاء کی، ائمہ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، مجتہدین کی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ چلو یہ تو بڑی نیک ہستیاں تھیں، ہم تو اپنے یہ والدین، اپنے یار دوست، ان کی بھی تعریفیں کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کئی گناہگار لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں، ہم اس اچھے ہونے کے لحاظ سے اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ کئی لحاظ سے وہ گناہگار ہے، کوئی اس کی اچھی صفت ہے، ہم اس کی اچھی صفت کے لحاظ سے گناہگاروں تک کی تعریفیں کر دیتے ہیں۔ چلو یہ تو پھر انسان ہے، ہم تو جانوروں کی بھی تعریفیں کر دیتے ہیں، بھینس زیادہ دودھ دیتی ہے ہم تعریف کر دیتے ہیں۔ پھر جانور بھی چلو جاندار ہیں، ہم تو بے جان چیزوں کی بھی تعریفیں کر دیتے ہیں۔ تو تعریف میں تو ہم نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، ہر ایک کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں۔ تو دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم ترجمہ بھی یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف تعریفیں بھی ہمارے کی کرتے جا رہے ہیں۔ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کہاں خرابی ہو رہی ہے۔ کیا ہر قسم کی ہر تعریف اللہ کے لیے ہے؟ اگر یہ معاملہ ہو تو پھر تو کسی اور کی تعریف کرنی جائز ہونی نہیں چاہیے، اور اگر اوروں کی تعریف جائز ہے تو پھر یہ جو ترجمہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سب کون سی سب تعریفیں ہیں کہ جو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو بس اس سب کو سمجھ لینا، عقیدہ یہیں پہ درست ہو جاتا ہے کہ ہر وہ تعریف کہ جو اللہ کے لائق ہے وہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ ہر قسم کی ہر تعریف اللہ کے لائق ہے ہی نہیں۔ اور تعریفیں اللہ کے لیے نا، توہینیں تو نہیں نا اللہ کے لیے۔ جو چیز اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے توہین بن جاتی ہو، تعریف بنتی نہ ہو، وہ تو اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور کی تعریف ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اللہ کی واقعی تعریف بنتی ہے تو وہ بس اللہ ہی کے لیے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس کو میں دو مثالوں کے ساتھ سمجھایا کرتا ہوں۔ تیز دوڑنا تعریف ہے نا، تیز دوڑنا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے یہ کہیں کہ اللہ تیز دوڑتا ہے تو یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ یہ تو اللہ کی تو توہین ہے، یہ اللہ کی ذات کے لائق یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کو دوڑ کے کہاں پہنچنا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ پہلے ہی موجود ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے یہ لفظ بولیں تو یہ تعریف نہیں توہین ہے۔ گھوڑے کے لیے بولیں گے تعریف ہے، کسی کھلاڑی کے لیے بولیں گے تعریف ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ تعریف نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ تو جو چیز اللہ کی تعریف نہیں بنتی کسی اور کی بن سکتی ہے، وہ بے شک دوسری کسی اور کو دو، لیکن جو اللہ کی بنتی ہے نا وہ اللہ ہی کی رکھنی ہے، وہ نہیں کسی اور کو دینی۔ سب کا یہ مطلب ہے کہ ہر وہ تعریف کہ جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی مثال دی، اب ایک میں بہت بڑی مثال دیتا ہوں۔ ہے تو بہت بڑی تعریف، لیکن اللہ کی وہ تعریف نہیں ہو سکتی۔ امام الانبیاء ہونا،
سارے نبیوں کا امام ہونا یہ کوئی معمولی تعریف تو نہیں ہے، بہت بڑی تعریف ہے نا، امام الانبیاء ہونا۔ مخلوقات میں سے میرے خیال میں اس سے بڑی تعریف اور کسی کی نہیں ہو سکتی کہ وہ سارے نبیوں کا مقتدا ہے، سارے نبیوں کا پیشوا ہے، سارے نبیوں کا امام ہے۔ اس سے بڑی تعریف کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے لیے یہ اتنی بڑی تعریف بھی بولیں گے نا تو توہین بنے گی، یہ تعریف نہیں بنے گی۔ اگر کہیں کہ اللہ امام الانبیاء ہیں تو بے شک امام نبیوں کا بھی کیوں نہ ہو، اس نے رکوع میں جھکنا ہے، اس نے سجدہ کرنا ہے، اور اللہ تو وہ ہے کہ جس کو رکوع اور سجدے کرنے ہیں، نہ کہ اس نے رکوع اور سجدے کرنے ہیں۔ تو امام الانبیاء کا لفظ اللہ کے لیے پھر بھی توہین نہیں بنے گا، اگرچہ مخلوقات میں سے یہ سب سے بڑی تعریف ہے۔ تو یہ لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا سکتا ہے، یہ اللہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ تعریفیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لائق ہیں وہ نبی وسلم کو دو، جو کسی گھوڑے کی ذات کے لائق ہے وہ گھوڑے کو دو، جو کسی کھلاڑی کی ذات کے لائق ہے وہ کھلاڑی کو دو۔ تو ہر وہ تعریف کے جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو ہر چیز کو جاننے والا ہونا، غیب دان ہونا، یہ اللہ کی ذات کے لائق ہے، تو پھر غیب دان اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم غیب دان اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی بنا دیں گے تو گویا کہ ہم نے قرآن کے پہلے لفظ کا ہی انکار کر دیا۔ قرآن کا پہلا لفظ تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہر وہ تعریف کے جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ہم نے نبیوں کو بھی غیب دان بنا دیا، ولیوں کو بھی غیب دان بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی صفات میں جب ہم دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ اور عقلی لحاظ سے بھی آخری بات کرنا چاہوں گا، عقلی لحاظ سے بھی انبیاء اولیاء کو عالم الغیب قرار دینا کئی لحاظ سے غلط ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اللہ رب العزت نے بڑے امتحانات لیے ان کو جلتی ہوئی آگ میں بھی جانا پڑا۔ اب جلتی ہوئی آگ کے متعلق اگر مجھے 100% یقین ہو کہ یہ مجھے جلائے گی نہیں تو پھر تو میں بھی چلا جاؤں گا نا اندر۔ اگر میں نے اپنے جسم کے اوپر کوئی ایسا جو ہے کیمیکل وغیرہ کوئی ایسا مل لیا ہوا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آگ نہیں جلائے گی تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا پہلے سے کہ یہ آگ نے مجھے کوئی نہیں جلانا تو پھر تو اس آگ میں جانا کوئی کمال نہ ہوا۔ اگر یہ تو مجھے بھی پتا ہو تو میں بھی چلا جاؤں۔ کمال تو تب ہے کہ ان کا خیال یہی تھا کہ آگ کا کام جلانا ہے، یہ مجھے جلا بھی دے گی، تو جلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا لیکن مسئلہ نہیں چھوڑا۔ کمال تو تب بنتا ہے اگر یہ ہو کہ ان کو پہلے ہی پتا ہو کہ وہ آگ نے مجھے جلانا نہیں، پھر تو کوئی کمال ہی نہیں بنتا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا کمال ہے اور اللہ رب العزت نے اتنا بڑا امتحان لے کر 100% نمبروں سے کامیابی دے دی، اور آپ نے کہہ دیا جی کچھ بھی نہیں، جی پہلے ہی پتا سی کہ سب کچھ جان دینے پہلے ہی پتا سی آگ نے جلانا کوئی نہیں۔ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب اگر پتا ہو، مجھے پتا ہو کہ میں اپنے بیٹے ہوئے امیر حسین کے گلے پہ چھری چلاؤں گا تو نہیں چلے گی، تو پھر تو میں بھی چلا لوں، پھر تو کوئی کمال نہیں نا۔ کمال تو تبھی بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دل میں یہی تھا کہ چھری کا کام کاٹ دینا ہے تو وہ گلا کاٹ دے گی، میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، اس کے باوجود چلا دی تو تب کمال ہے۔ اگر پہلے ہی پتا ہے کہ اس نے ذبح کوئی نہیں کرنا تو پھر تو میرے جیسا گناہگار بھی چلا سکتا ہے، پھر تو کوئی کمال ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ نبیوں کے متعلق رکھنا یہ نبیوں کے کمالات کا انکار کر دیتا ہے، اور کمالات کا انکار نہیں کرتا بلکہ کئی خرابیاں نبیوں سے مبعوث کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ کی ضرورت ہے، تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ بھیجیے جو ہمارے علاقے میں آ کے ہمیں تبلیغ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شاید اتنا بڑا تبلیغی وفد اور کہیں بھی نہیں بھیجا جتنا ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ 70 صحابہ کو بھیج دیا۔ مدینہ والوں نے بھی آ کے کہا تھا نا کہ مدینہ میں کسی کو بھیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا تھا، لیکن ان لوگوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
انہوں نے پتہ نہیں شاید کس انداز میں بات کی ہوگی کہ بڑی ضرورت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، کوئی لمبی چوڑی کی ہوں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیج دیا تھا۔ ان بدبختوں نے، یہ اندر سے منافق تھے، انہوں نے معونہ کے مقام پہ جا کے سب کو شہید کر دیا، صرف ایک صحابی بچا، 69 شہید کر دیے گئے۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نبی صاحب کو پتا تھا کہ یہ بدبخت بکواس جھوٹی کر رہے ہیں، انہوں نے جا کے شہید کرنا ہے، تبلیغ شبلیغ کا کوئی مقصد کوئی نہیں، تو پھر میرے آقا بھیج دیتے صحابہ کو۔ اگر جان بوجھ کے بھیج دیا ہے تو پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جرم میں شریک ہو گئے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ انہوں نے شہید کر دینا ہے تو اس کے باوجود بھیج دیا، پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک جرم بن جائیں گے۔ ان کو تنبیہ تک بھی کوئی نہیں کی کہ تمہارا یہ حال ہونا ہے، اپنا ذرا دفاع کر کے رکھنا، کچھ بھی نہیں ان کو کہا اور ان کو بھیج دیا۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، یہ جو عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، ولی عالم الغیب ہوتے ہیں، یہ انتہائی گھنونا عقیدہ ہے۔ یہ تو نبیوں کو گناہگار بنانے والا عقیدہ ہے، نبیوں کے کمالات ختم کرنے والا عقیدہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بنانے والا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے ایسے گھنونے عقائد سے محفوظ رکھیں۔ غیب دان عالم الغیب وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ لا یعلم من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو اسی کے اوپر ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔